اگر آپ رمضان میں کچھ کرنا چاہتے, واٹ ٹو ڈو ان رمضان میری ٹاپک ہے نا. میں تو آج صرف ایک انٹروڈکشن دے رہا, اس کی ڈیٹیلز کل سے بولوں گا. میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر تم یہ میرے ایک ایک جملہ غور سے سنو, اگر تم یہ بسم اللہ. چاہتے کہ اس رمضان میں 1441 ہجرہ 2020 کا یہ رمضان آپ کا کامیاب رمضان ہو جائے, روزے آپ کے قبول ہو جائے, تو آج کی رات افطار کرنے کے بعد جب تم ریلیکس ہو جاؤ, کافی اور ٹی پی لو, پی کے جب اپنے بیٹھو تو 5 منٹ میں مانگ رہا ہر سننے والے سے, امریکہ میں بھی جو سن رہا, پوری دنیا میں اہل بیت چینل کے تھرو جو سن رہا, میں ان سے 5 منٹ مانگ رہا, اپنے اپنے شہر میں, اپنے اپنے بیڈ روم میں, اپنے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھو افطار کے بعد, اور سوچو کہ بیک ہوم جہاں سے تمہارا تعلق, سب کانٹیننٹ سے جہاں سے تمہارا تعلق, جس بستی سے, جس لوکیلٹی سے تمہارا تعلق, چیک کرو کہ تمہارے شہر میں, اپنے ملک میں کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی ویڈو ہے, کوئی مسکین ہے. ایسا تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہے. صحیح بات. کتنے کی جاب چلی گئی, کتنوں کے بزنس زیرو ہو گئے, کتنے لوگ بھوکے اور پیاسے ہو گئے, سب ختم ہو گیا. اور اگر آج لندن میں میرے پاس میرے دسترخوان پہ اتنی نعمتیں رکھی ہوئی اور میں یہاں بیٹھ کے آرام سے ریلیکس ہو کے کھا رہا, تو تم کیا سمجھ گے کہ رمضان میں تمہارا یہ روزہ قبول ہو جائے گا اگر تمہارا بھائی, تمہاری بہن, تمہارا رشتہ دار بیک ہوم بھوکا ہے, یتیم بچے ہاں بھوکے, آپ سمجھ گئے ہو جائے گا. اس کا طریقہ کیا میں بھی بتاؤں گا. کچھ مت کرو یار, کچھ مت کرو. میں اپنے لیے کچھ نہیں بول رہا آپ سے, میں آپ چاہتا کہ یہ رمضان آپ کا چینج ہونا, آپ کی ڈیسٹینی بدلنا. جب میں آ رہا 30 دن اہل بیت چینل پر, تو میں آپ کو وہی چیزیں دوں گا کہ جس سے آپ کی تقدیر بدلنا, آپ کے روزے قبول ہو. میں یہ نہیں بولا کہ اب تک ماشاء آپ کے روزے قبول ہو, اللہ آپ کے سارے روزوں کو اب تک قبول کر. میں تو ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ, لیکن میں چاہتا, میں دنیا میں جان جاتا کہ جب تک میسیج نہ ہو جائے, جب تک پیغام نہ ہو, جب تک لائف میں چینج نہ آئے, تو مجلسی کیا ہے, کیا بات. چینج ہونا. اب میں آپ سے بولا کہ آپ خود بیٹھ کے سوچو, جس شہر سے, جس سٹی سے آپ ہیں, چیک یور سیلف, چیک یور سیلف. میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں, 30 پاؤنڈ روز, 1 پاؤنڈ, جسٹ 1 پاؤنڈ. بول رہا 1 پاؤنڈ کی لندن میں کوئی ویلیو ہے؟ مجھے معلوم ہے کچھ نہیں. میں بھی سال میں 2-3 دفعہ آتا ہوں, مجھے پتا ہے 1 پاؤنڈ کی کوئی ویلیو ہے آپ کے پاس؟ کوئی ویلیو. بچے کینڈی کھا لیں گے, 1 صحیح پاؤنڈ کی بات. کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وہ 1 پاؤنڈ سب کانٹیننٹ میں ایک یتیم کا پیٹ بھر سکتا, ایک صحیح بات. یتیم کا پیٹ بھر سکتا. ایسا کر دو, 30 پاؤنڈ نکالو, جسٹ 30 پاؤنڈ پاکستان میں, انڈیا میں. جو مجھے سن رہا, میں یہ بول رہا کہ اپنے شہر میں بھیجو بھائی, اپنی جگہوں پہ بھیجو. جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ آدمی, ان کے پاس 30 پاؤنڈ کل بھیج دینا. بھیج کے یہ بولو فلاں یتیم کو دے دو, فلاں بیوہ کے پاس بھیج دو. 30 پاؤنڈ کی کیا ویلیو ہے لندن میں؟ کوئی ویلیو نہیں. 30 پاؤنڈ اگر صحیح تم بات. نے بھیجا اور وہ 30 پاؤنڈ کا ایک یتیم کا کھانا ہو گیا, وہ ایک یتیم کا کھانا نہیں ہوا, تمہارے 30 روزے قبول ہو. وہ ایک واہ واہ یتیم کے دل کو سکون نہیں پہنچا, بلکہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. ایک سبحان یتیم کا اللہ. کھانا نہیں پہنچا, تم نے اس کا پیٹ نہیں بھرا, بلکہ تم امام علی کی سیرت پہ تم نے عمل کیا. میں واہ. اتنا بڑا جملہ بتا, بس میں آخری حصے میں آ رہا بسم کہ اللہ. بسم مولا اللہ. علی کی سیرت, ہم علی کے ماننے والے, ہم امام علی کے چاہنے والے, ہماری پہچان مولا علی سے, ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے. تو علی والے کیا صرف زبان سے ہوتے ہیں؟ کہ علی والے سیرت علی پہ چلنے سے علی والا ہوتا ہے؟ پھر بول رہا کہ علی والا سیرت علی پہ چلنے سے علی والا ہوتا ہے, یا خود زبان سے بولنے سے؟ میرا مولا کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ, اسی پہ میں, میرے 20 منٹ کے قریب ہو گیا, میں تقریر ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ. کیا پلیز غور سے سنو. مولا کی دور خلافت, رمضان ہے, امام علی کی زندگی کے اعمال کیا ہے؟ راتوں کی تاریکی میں, راتوں کے اندھیرے میں, پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر علی یتیموں کو اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو, میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے واہ واہ. مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے, اسے ایک ذاتی علیب نے بتا دیا. چوتھے امام کا کیا حال تھا؟ غریبوں میں لے کے جا کے راتوں میں بانٹتا تھا. اب سنیں, رات کی تاریکی ہے, مولا خمبر کے ساتھ آٹا لے کر ایک بیوہ کے گھر گئے.
جب دروازے میں پہنچے کوفے میں تو اندر سے یتیم پلیز غور سے سن، اندر سے بسم اللہ. یتیم بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے یتیم بچوں کی بھوک سے رونے کی آواز آ رہی۔ اب بیوہ بچوں سے کہہ رہی کہ بچوں میں کیا کروں، میں کیا کروں، میرے پاس روٹی نہیں کہ میں تمہاری بھوک کو ختم کر سکوں، صبح ہوگی کہیں سے روٹی کا انتظام کروں گی بچوں، اس کے بعد میں تمہارے کھانے کا انتظام کروں گی۔ اس کے بعد کا اس کا جملہ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی کو ڈائریکٹ کہتی ہے کہ بچوں تم تو بھوکے ہو، اس وقت حاکم وقت خلیفہ وقت اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا۔ بس دوستو یہ سننا تھا، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ علی اپنے بستر پہ نہیں، علی اس یتیم بچوں کے دروازے پہ۔ کھمبر نے دخل باب کیا، نوک کیا دروازے کو، اندر سے بیوہ کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو کھمبر نے کہا کہ ہم حاکم کے پاس سے آئے، یہ نہیں کہا علی صاحب، کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا ہم آٹا لے کر آئے۔ تو اس بیوہ نے پکار کے کہا تم آٹا لائے، اب روٹی کون بنائے گا اور میرے بھوکے بچوں کو دیکھے گا کب، میرے یتیم بچوں کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ تو جا روٹی بنا، میں تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آپ سوچو کردار علی کو دیکھو، کردار علی کو دیکھو۔ مولا گئے ان یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھے، سر پہ بچوں کے ہاتھ پھیرتے۔ کتنے خوش نصیب بچے ہوں گے جن کے سر پہ میرے مولا کا ہاتھ ہائے ہائے ہائے. بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اس کے بعد وہ بیوہ نے روٹی بنائی لائی تو علی نے ایک ایک لقمہ یتیم بچوں کو کھلایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کھلاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے بچوں کو اس طرح راتوں میں اندھیروں میں بانٹو، میں آپ سے جو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لندن میں بیٹھ کے اپنے روزوں کو قبول کراؤ، لندن میں بیٹھ کے سیرت علی پہ چلو، لندن میں بیٹھ کے رمضان میں کیا کرنا سوچو۔ آپ کو بار بار اس پہ اسٹریس کر رہا کہ رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے، فاسٹنگ کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے بچوں کے ساتھ بیٹھا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، جب بچے سیر ہو کے کھا گئے، علی اٹھے، ابھی تک نہیں کہا کہ میں خود علی ہوں، وہ نہیں پہچانتی تھی مولا کو۔ میرا مولا اٹھ کے خمر کے ساتھ باہر آیا، پڑوس کی ایک عورت نے دیکھ لیا، وہ دوڑتی ہوئی اس عورت کے پاس آئی اور آگے کہا تم جانتی ہو یہ کون تھا تمہارے گھر جو آیا تھا؟ اس بیوہ نے کہا کہ ہاں حاکم کے پاس سے آیا تھا آٹا لے کر۔ اس نے کہا یہ حاکم کے پاس سے نہیں آیا تھا، یہ خود حاکم علی ابن ابی طالب ہے۔ دوستو یہ سننا تھا، وہ بیوہ تڑپ کے رونے لگی، کہنے لگی مولا آپ میرے گھر آئے، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دوستو یہ سیرت علی ہے، یہ رمضان میں میرے مولا کی سیرت ہے کہ راتوں کی تاریکی میں جا کے دیتے۔ میں یہی کہہ رہا آپ سے کہ آج ایک روزہ آپ کا لندن میں ہو گیا، مولا آپ کے روزے کو قبول کرے، لیکن اب 29 روزے اور باقی ہے، اس لیے کہ اس دور میں یہ جو پیریڈ چل رہا ہے، یو نو ویری ویل کہ کن حالات سے اس وقت دنیا جاری، سب کانٹیننٹ میں کیا حالت۔ میں بول رہا اپنے شہر میں بھیجو یار، اپنی فیملی میں بھیجو، بھیج کے یتیموں کا خیال رکھو، اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار اس رمضان میں کیا ہوتا ہے۔